اس بے شمار اس کے مطلب روایات کو ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا اعلیٰ اور عرفہ ہونا، اور پھر ان کے ایک امتی کا 500 سال بعد آنے والے امتی کا جو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے مشہور ہیں اور سب کانٹیننٹ کے اندر ایک بہت عظیم ترین بزرگ سمجھے جاتے ہیں، ان کو غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے، تو ان کے حوالے سے یا ان کے ساتھ پیرالل میں آپ علی کو بھی ملا لیجئے، کیونکہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ 3 مکاتب فکر کے لوگ مانتے ہیں، اور اہل تشیع شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں مانتے ہیں، لیکن وہ علی کو یہی درجے پر بٹھاتے ہیں. تو اس لیے ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہاں پر شامل کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر اس طریقے سے ان ہستیوں کو پکارتا ہے، کوئی کہتا ہے المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی، جو ان کا قصیدہ غوثیہ پڑھا جاتا ہے، تو شروع میں تو اس میں توحید کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اینڈ میں جا کر انہوں نے بہت بڑا بھنڈ مارا ہے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 11 مرتبہ، درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ، سورہ چاروں کل جو ہے وہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اس طریقے سے وہ ساری توحید اکٹھی کرتے آئیں گے. پھر آخر میں انہوں نے قصیدہ غوثیہ کے اندر نعرہ لگایا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ ولیعوذ باللہ تعالی، یعنی کہ انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارا. تو اگر کوئی اس طریقے سے کہتا ہے المدد یا غوث اعظم، المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا اسی کو ساتھ شامل کر لیجئے المدد یا علی، یا اس طرح کہتے ہیں یہ لوگ یا علی المدد، تو یہ کھلم کھلا واضح طور پر مبینہ طور پر شرک ہے. یہ بتانا مقصد تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح پکارنے کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت، قرآن مجید کی ماں، قرآن مجید کا مقدمہ، قرآن مجید کو کھولنے والی چابی، قرآن مجید کا انڈیکس، یعنی کہ قرآن مجید کی پوری فہرست جس کو کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ ہے نا، یہ سورہ دعا بھی ہے. تو اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. کئی بار اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن آج یہاں پر اس کو 2 پورشن میں ڈسٹریبیوٹ کر کے میں سمجھانے کی کوشش کروں گی. یقیناً آپ کے علم میں ہوگا، لیکن اس طریقے سے ہم کمپیئر کرنے کے لیے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوں، ان کو اس طریقے سے مدد کے لیے نہیں پکارا جا سکتا. اس آیت مبارکہ سے سمجھ میں آئے گا کہ کیا کہا گیا ہے قرآن مجید میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب پہلے پورشن میں کہہ دیا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت کیا ہے؟ عبادت کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، فطرات، جتنے آپ کے عمل ہیں، سچ بولنا، نکاح کرنا، یہ سب کا سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے اوپر کیا جا رہا ہے. تو اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے، اللہ کی بات مانی جا رہی ہے، اللہ کا حکم فالو کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، طریقہ وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا ہے، تعلیم فرمایا ہے. تو جب یہاں پر بات مکمل ہو جاتی ہے ایاک نعبد، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اور مزید اس کے اندر شامل کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ایک ہی آیت کے اندر یہ جملے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوبارہ کیوں ریپیٹ کیا؟ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اس کے اندر اتنی زیادہ وسعت ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہیں. یہ اعلیٰ حضرت صاحب کا ترجمہ ہے، اور کامل ترجمہ میں کہتی ہوں، بہت اچھا ترجمہ کیا ہے، کیونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کا صیغہ جو ہوتا ہے وہ پریزنٹ کو اور ہمارے فیوچر کو دونوں کو کور کرتا ہے، اور پھر ساتھ میں اس کے اندر جو عمل جاری ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. تو یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے تھے، کرتے ہیں، کر رہے ہیں اور کریں گے. اتنی ساری چیز کو کور کر دیا اس نے. تجھ سے ہی مدد مانگتے تھے، مانگتے ہیں، مانگ رہے ہیں اور مانگیں گے. یہ سب چیزوں کو کور کر رہا ہے یہ حصہ. اب یہ مدد مانگنا جب عبادت ہو گئی اللہ کی، تو پھر مدد مانگنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور جملہ، ایک اور لفظ مزید اس کے اندر اضافہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو آلریڈی اس بات کا علم تھا کہ سب سے بڑا شرک تو مدد مانگنے کے لیے ہی کیا جائے گا نا. یہ مدد ہی تو مانگ رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی سے یا علی سے، نعوذ باللہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مدد مانگنے کے پیچھے ہی شرک کیا جا رہا ہے سارا. اور مدد کیا ہے؟ دعا کرنا. اور دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. کمال دیکھیں کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ پورے سائیکل میں جڑی ہوئی ہیں ہر ایک چیز. اور ان کو جواب کیا ملتا ہے
کہ نبی کریم सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका में फरमाया है, अद्दुआहु हुवल इबादा, दुआ ही तो असल में इबादत है, पुकारना। नमाज क्या है? नमाज खुद एक दुआ है। हम अल्लाह को पुकार रहे होते हैं, सबसे पहले इंसान खड़े होकर क्या कहता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला तू सबसे बड़ा है, मैं छोटा, मेरा नफ्स छोटा, मेरी ख्वाहिश छोटी, मेरी कामयाबियां छोटी, मेरे गम छोटे, मेरी तकलीफ छोटी, सब कुछ छोटा अल्लाह अकबर के आगे। तो अल्लाह को पुकारा ना वहां पर। नमाज, रोजा, हर चीज, जितनी इबादत है ना, सबके सब दुआ ही तो है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका को तालीम फरमाते हुए सूरतुल मोमिन की आयत नंबर 60 तिलावत की। सूरतुल मोमिन, उसको सूरह गाफिर भी कहा जाता है, और आयत नंबर 60 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस की शरह बयान करने के लिए यहाँ पर तिलावत फरमाई। सूरह मोमिन की आयत नंबर 60 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया है? वक़ाल रब्बुकुम, और तुम्हारा रब फरमाता है, तुम्हारा रब तुमको हुक्म देता है, तुम्हारे रब ने तुमसे कहा। वक़ाल, और कहा, रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने तुमसे क्या कहा? अल्लाह ताला ने, उदऊनी अस्तजिब लकुम, ए मेरे बंदो मुझे पुकारो, ए मेरे बंदो मुझसे मदद मांगो, ए मेरे बंदो मुझसे दुआ करो, ए मेरे बंदो मेरी इबादत करो। दुआ का लफ्ज है ना उदऊनी, ये दुआ के लिए आया है। रूट वर्ड जो है ना दाल और आइन है, तो ये दुआ के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाह ताला कह रहा है उदऊनी, हुक्म है यहाँ पर। तो ये अल्लाह ताला कह रहा है मेरी मुझसे दुआ करो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ का जवाब दूंगा। जवाब क्या होता है दुआ का? जो आप उसके अंदर मदद मांग रहे हैं वो मदद आपकी दी जाए, वो मदद आपकी की जाए, ये होता है जवाब। तो अल्लाह ताला कह रहा है अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ का जवाब दूंगा। और फिर ये जो दुआ अल्लाह से ना मांगने वाले लोग हैं और किसी और को पुकार रहे हैं दुआ के लिए, उनके बारे में कितना सख्त अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, इन्नल्लज़ीना यस्तकबरून, बेशक मेरे वो बंदे जो मेरी इस इबादत से, इस दुआ से, इस तरह अमल करने से तकब्बुर करेंगे। अन इबादती, यहाँ पर अल्लाह ताला ने अब इबादत का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि दुआ है। सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, अन करीब, बहुत जल्द मैं ऐसे लोगों को दाखिल कर दूंगा जलील ख्वार करके जहन्नुम में। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। ये है तकब्बुर, कि अल्लाह को ना पुकार के अल्लाह के बनाए हुए बंदों को पुकारना।